الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ برادران ملت اور دینی ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مختلف تکلیفیں جھیلیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مسلمین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، اور اسی آیت کے پس منظر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ لفظ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کی تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور وہ خواب کیا تھا جس کی تفصیل کے اندر اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسی خواب کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کی کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کہ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ تم مسجد حرام کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ اور اس کے آگے بیان فرمایا کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم میں سے بعض انسان اپنے بالوں کو کٹانے والے ہوں گے اور بعض انسان اپنے سر کو مڈانے والے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ انشاءاللہ استعمال کیا، اور اسی کے پس منظر میں آج کا یہ درس ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مدینہ سے مکہ امن کی حالت میں داخل کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے لفظ انشاءاللہ کہا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے، اپنے بندوں کو بتلا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس معاملے کے اندر انشاءاللہ کہنا چاہیے، چاہے اس کے سامنے معاملہ کتنا ہی آسان کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اس لیے کہ لفظ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کون کون سی بلائیں اور کون کون سی مصیبتیں انبیاء کرام پر گزری، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کہنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کے تعلق سے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پورا واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا اور کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں تم کو ذبح کر دوں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ مع الصابرین، کہ آپ وہ کام کر گزریے جس کام کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو وہاں پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لفظ انشاءاللہ ادا کیا، اپنی زبان سے لفظ انشاءاللہ کہا، جس سے لفظ انشاءاللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا گیا تو اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جب ان کے پاس آئے تو لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا، اس حیثیت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے ملک سے اور اپنے باپ سے جدا کر دیے گئے اور دوسری جگہ جا کے پناہ لی، اور وہاں کے بادشاہ نے ان کو خزانے کے اوپر متعین کر دیا، اور وہ خزانے کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کے اندر سے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔
ایسی صورت کے اندر خود ان کے بھائیوں کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جو اور بیٹے تھے خود ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن میں آنے کی توفیق بخشی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن میں آئے اور ان سے گلے وغیرہ لے کے واپس اپنے ملک کو گئے. اور اس کے بعد پوری تفصیل لمبی تفصیل ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم یہ میرے کپڑے کو لے جاؤ اور اپنے والد محترم کو میرے پاس لے کے آؤ. تو فلما دخلوا علی یوسف پس جب وہ لوگ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر آوى الیہ ابویہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو جگہ دی جائے, پناہ دی, بیٹھنے کی جگہ دی. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین اور کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر کے اندر داخل ہو گئے. تو یہاں پر بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ لفظ انشاءاللہ تھا, لفظ انشاءاللہ تھا. اسی طریقے سے یہود کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں تھا, قتل کرنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے اور اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے تدبیر بتائی کہ ایسا کرو تو تمہارا پتہ چل جائے گا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچا ہے کہ جب قتل کرنے والا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو. اور جب گائے کو ذبح کرنے کی باری آئی تو وہ لوگ رنگ کو پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس کی کیفیت اور صفت کے بارے میں پوچھنے لگے اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے. گویا وہ لوگ صفت کو اور رنگ کو پوچھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. لیکن آخر کے اندر یہی بات کہی تھی کہ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. آپ اپنے رب سے کہیے, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے کہیے کہ تیرا رب ہمارے سامنے اس کی کیفیت کو بیان کر دے. ان البقرة تشابه علينا, اس لیے کہ جو گائے ہیں ہمارے درمیان مختلف قسم کی ہیں. تو اس کے بعد کہا تھا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. تو جب یہ جملہ تھا انشاءاللہ آمنین انشاءاللہ لمہتدون تو اس کے بعد سے انہوں نے سوال نہیں کیا, اس سے کہ اس سے پہلے جو سوال ہے انہوں نے دو قسم کے سوال کیے اور تیسری مرتبہ انشاءاللہ لمہتدون کہا کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے انہیں ہدایت دی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس جانور کو ذبح کیا. تو ان تمام آیات کے اندر چاہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا یا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی, ان تمام واقعات کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو ان معاملات کے اندر لفظ انشاءاللہ کہے. اس لیے کہ اگر انسان لفظ انشاءاللہ نہیں کہتا تو اس کی سخت وعید بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے. اس حیثیت سے کہ روایات کے اندر آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال سلیمان بن داؤد, حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا طوفن اللیلہ کہ میں رات کو اپنی بیویوں کا طواف کروں گا. لا طوفن اللیلہ کہ میں رات کو اپنی بیویوں کا طواف کروں گا. علی 90 امراۃ کلها یاتی بفارس کہ میں ہر بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے اپنی خواہش کو پوری کروں گا اور ہر بیوی جنگجو بچہ پیدا کرے گی. روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ یقاتل فی سبیل اللہ, اللہ رب العالمین کے راستے میں قتال کرے گی, تو فقال له صاحبہ ان کے صاحب نے کہا, ان کے ساتھی نے کہا کہ قل انشاءاللہ تم انشاءاللہ کہو, تم انشاءاللہ اپنی زبان سے ادا کرو کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا, اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو 90 بچے پیدا ہوں گے اور 90 بچے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کریں گے, قتال کریں گے. لیکن فلم یقل انشاءاللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فطاف علیہن جمیعا, حضرت سلیمان علیہ السلام تمام بیویوں کے پاس گئے. فلم یحمل منہن الا امرأة واحدہ کہ ان میں سے کسی نے بھی بچہ نہیں جنا سوائے ایک عورت کے, اور وہ بھی کیسا, فجاءت بشق رجل, اور وہ بھی بچہ ایسا تھا کہ ادھورا بچہ تھا, یعنی اگر اس کی آنکھ تھی تو کان نہیں تھا, اگر جسم تھا تو کیا سر نہیں تھا, اگر سر تھا تو جسم نہیں تھا, اس طریقے سے بچے کو جنا.
صرف کس وجہ سے؟ لفظ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، لفظ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد کہ وَأَيُّ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدْ بِيَدِهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لو قال انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوتا، اگر لفظ انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوتا تو لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعین، تو تمام کی تمام عورتوں نے بچے کو جنا ہوتا اور سب کے سب بچوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا ہوتا، قتال کیا ہوتا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا گیا، اس واقعے کے اندر بھی لفظ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان لفظ انشاءاللہ نہیں کہتا اور جو اطمینان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لے جاؤں گا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا مزہ چکھا دیتا ہے، اس کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دعاؤں کے اندر یا اسی طریقے سے کوئی بات کہیں تو ایسے موقع پر چاہیے کہ لفظ انشاءاللہ کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طریقے کے معاملات پیش آئے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طریقے کے معاملات پیش آئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی آپ یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، آپ یہ نہ کہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں یہ شرط لگائیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو میں کل یہ کام کروں گا۔ اور اس آیت کی شان نزول کے اندر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور آ کے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ہمیں روح کے بارے میں بتلائیے، اے اللہ کے نبی ہمیں فتنے کے بارے میں بتلائیے، اے اللہ کے نبی اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں بتلائیے، مختلف سوالات کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو ابھی میں جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ تھا، اطمینان تھا کہ اللہ رب العالمین ابھی ہماری مدد فرمائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے اور خبر کریں گے، اطلاع کریں گے کہ یہ جواب دینا ہے۔ لیکن لفظ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مزہ چکھایا کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ 15 دن تک مسلسل وحی رکی رہی، 15 دن تک مسلسل وحی رکی رہی، اور اس کے بعد آپ کو خبردار کیا گیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ تم یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ شرط لگاؤ کہ الا ان شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین چاہے، یعنی اللہ رب العالمین چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آیا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ کی اہمیت کو سمجھے، انشاءاللہ کی اہمیت کو سمجھے۔ اس سے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر بھی اس طریقے کے واقعات پیش آئے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ قلم کے اندر بیان کیا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے کفار مکہ کو بھی آزمایا جیسا کہ اصحاب جنت کو آزمایا، باغ والوں کو آزمایا۔ اور اس کے بعد ذکر کیا کہ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحین، جبکہ ان لوگوں نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم ہم ضرور بالضرور صبح کو اپنے کھیت کو کاٹیں گے، جو باغ کے اندر پھل وغیرہ لگا ہوا ہے ہم اس کو کاٹیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اندر، یمن کے اندر ایک آدمی تھا جو نیک اور صالح تھا، اپنے مال کے اندر جو مال اس کا ہوتا تھا اس مال کے اندر یعنی کہ جو باغات سے پھل نکلتا تھا اس باغات کے اندر اپنا سال بھر کا سامان رکھ لیتا تھا، اور جتنا مال بچتا تھا سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا، سارے کے سارے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب یہ انسان مر گیا تو اس کے بچوں کی یا اس کے بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم سارے مال کو اپنے پاس رکھیں، کیوں نہیں ہم سارے مال کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں گے تو کوئی پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اسی طریقے سے ہم طاقتور رہیں گے، ہمارے پاس مال رہے گا تو ہم مالدار رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنی نیت کے اندر کھوٹ پیدا کیا اور کہا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحین، ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح صبح ہم نکلیں گے اور پھل کو کاٹیں گے۔ اس سے ان کے باپ کی عادت تھی کہ جب پھل کو کاٹتے تھے تو غریب اور مسکین جو ہوتے تھے اس کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور کاٹنے کے بعد جو حصہ بچانا ہوتا تھا بچا لیتے تھے اور سارا تقسیم کیا کر دیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحین، ہم صبح صبح کاٹیں گے، اس لیے کہ صبح صبح فقیر سوئے ہوئے ہوں گے، فقیر سوئے ہوئے ہوں گے، کوئی موجود نہیں ہوگا، ہم کاٹ کے نہیں چلے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولا یستثنون، لیکن ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہوا کیا کہ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، اللہ رب العالمین کی جانب سے آفت اور مصیبت آ گئی، اللہ رب العالمین کی جانب سے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر آفت اور مصیبت آ گئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون،
ان کے اوپر طواف کرنے والے نے طواف کیا اور اس کے بعد ان کے کھیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کے کھیت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اس حال میں کیوں وہ سو رہے تھے؟ یعنی رات کو ارادہ کیا ہے اور اس کے بعد سوئے ہیں، اور اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بھیج دی جس کی وجہ سے سارے کھیت ختم ہو گئے، اور یہ رات کو بھی سوئے ہوئے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ اس طریقے سے وہ کھیت ہو گئے تھے جیسے کہ اس کو کاٹا گیا ہے، جیسے کہ اس کو کاٹا گیا ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح سویرے جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹھو جانا ہے، یعنی کھیت کے کاٹنے کے لیے جانا ہے۔ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، چلو ہمارے ساتھ اگر تم کھیت کو کاٹنا چاہتے ہو، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، بس وہ لوگ چلے اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے۔ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کس بات سے ڈر رہے تھے کہ کوئی مسکین نہ آ جائے، کس بات سے ڈر رہے تھے کہ کوئی مسکین نہ آ جائے، اس لیے کہ اس کی نیت کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا تھا، ان کی نیت خراب ہو چکی تھی کہ سارا مال ہمارے پاس آ جائے۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج کے دن ہمارے اوپر کوئی مسکین نہ آ جائے، اس لیے صبح نکل چلو، اس لیے صبح نکل چلو۔ وغدوا على حد القادرين، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب وہ نکلے تو کاٹنے کے اوپر طاقت رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب وہ لوگ اپنے باغات کے پاس پہنچے اور دیکھا تو کہہ رہے کہ لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے باغات کو ایسا کر دیا کہ جب راستے سے گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، جب انہوں نے اپنے باغات کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت ہم سے چھین لی ہے، جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عطا کی تھی، ہم سے نعمت کو چھین لی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے بیچ والے نے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرتے؟ لفظ انشاءاللہ نہ کہا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے باغات کی یہ حالت کر دی۔ تو یاد رکھیں اس واقعے کے اندر بھی اگر کوئی انسان لفظ انشاءاللہ نہ کہے اور اسے اعتماد ہو کہ میں یہ کام کر لے جاؤں گا، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا مزہ چکھا دے، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا مزہ چکھا دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مزہ چکھایا کہ 15 دن تک مسلسل وہ یہ نہیں آئی۔ اور اسی طریقے سے اصحاب جنہ کو جو واقعہ میں نے ابھی بیان کیا سورہ قلم کے اندر سے، اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ لوگ کاٹنے کے اوپر طاقت رکھتے تھے لیکن لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے باغات کو ختم کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں لفظ انشاءاللہ کہنے چاہیے اور لفظ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس سے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام پاک کے اندر لفظ انشاءاللہ کو کئی جگہ مختلف مقامات پر استعمال کیا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ کل قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ جب سفارش کی بات آئے گی کہ لوگ میرے حق میں سفارش کریں، میرے حق میں شفاعت کریں، تو کم من ملک فی السماوات، آسمان کے اندر کتنے ایسے فرشتے ہوں گے، آسمان کے اندر کتنے ایسے فرشتے ہوں گے، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آئے گی، فرشتے ہوں گے لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے دے، جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے گا، اللہ رب العالمین کی مرضی اور چاہت ہوگی تب اس کو شفاعت کام آئے گی۔ تو یاد رکھیں یہ انشاءاللہ کہنا اور یہ اللہ رب العالمین کی مشیت یہ بہت بڑی چیز ہے، تو لہذا کوئی بھی معاملہ ہو اگرچہ ہم اس معاملے کے اوپر قادر ہوں، لفظ انشاءاللہ کہنا نہیں بھولنا چاہیے، لفظ انشاءاللہ کہنا نہیں بھولنا چاہیے، اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام ہوتا تو لفظ انشاءاللہ کہا کرتے تھے۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے گھر چلیے اور میرے گھر میں چل کر ایسی ایک جگہ نماز پڑھ دیجیے جہاں پر میں مصلی بنا لوں، جہاں پر میں نماز پڑھوں گھر کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وددت یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول انک تأتینی فتصلی فی بیتی، میں چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں کہیں نماز پڑھ دیں، کہیں نماز پڑھ دیں، فاتخذوا مصلی، بس میں اس مکان کو مصلی بنا لوں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا سأصلی انشاءاللہ، سأصلی انشاءاللہ، ان قریب میں نماز پڑھوں گا اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا، لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا، جس سے لفظ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے، یاد رکھیں ہم میں سے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اسی بات کو دیکھتے ہوئے، اسی بات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کے اندر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ہم کو معاف کر دے،
اگر تو چاہے تو ہم کو معاف کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر اس سے منع کیا ہے. روایات کے اندر اس سے منع کیا ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ لا یقل احدکم اللہم اغفر لی، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. تم میں سے کوئی انسان یہ جملہ نہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے، ان شئت اگر تو چاہے، اگر تو چاہے مجھے بخش دے، یہ جملہ نہ کہے. اللہم ارحمنی ان شئت، اور یہ جملہ بھی نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ فلیعزم المسئلہ ولیعزم المسئلہ ولیعزم الرغبہ. بس تو چاہیے کوئی بھی انسان سوال کرنا ہو تو عزم طریقے سے، مکمل ارادے کے ساتھ سوال کرے، اور اسی طریقے سے پوری چاہت کے ساتھ سوال کرے. فإن اللہ لا مکرہ لہ، اس سے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو دعا جب کرتے ہیں تو اس کے اندر لفظ انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، لیکن عام جو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم قادر رکھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ بازار چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، تو عام طور میں انسان کہتا ہے کہ چلنا ہے، یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ چلوں گا، بلکہ کہتا ہے کہ چلنا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ہمیں مزہ چکھاتا ہے اور ہمیں بعض کاموں کے اندر مشغول کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ساتھی کے ساتھ بازار نہیں جا سکتے ہیں، بازار نہیں جا پاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی اسی کے اوپر عمل رہا ہے، اور انبیاء کرام کا بھی اسی کے اوپر عمل رہا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر لفظ انشاءاللہ کا استعمال کریں. کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے ہم کتنوں بھی اس کے اوپر قدرت رکھتے ہوں، اپنے اوپر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری کام کے اندر مدد کرے گا. لیکن اگر ہم اپنے نفس کے اوپر بھروسہ کر لیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ دیں، تو یاد رکھیں ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے معاملات کے اندر مزہ چکھا دے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں اس کام سے روک دے. کبھی کبھار ممکن ہے کہ ہم انشاءاللہ کہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملات ہمارے نہ ہوں، ممکن ہے ایسا. اس سے کہتے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اور خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد مختلف معاہدہ ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے راستے کے اندر کوئی سوال مت کرنا، تم مجھ سے راستے کے اندر کوئی سوال نہ کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں آپ کے معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ انشاءاللہ کہنے کے باوجود قرآن کے اندر ہے تو اس کے بعد مختلف سوالات کیے. مثال کے طور پر جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑنے لگے اور اس کے اندر عیب پیدا کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جب بیٹے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے معصوم بچی کو قتل کر دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ انشاءاللہ کہنے کے باوجود بھی بول پڑے. تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہے. ممکن ہے کہ لفظ انشاءاللہ کہیں لیکن وہ ہمارا کام نہ ہو، اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ ہمیں آزما رہا ہو. اس سے کہ یہ دنیاوی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. اس سے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اسی واسطے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آپ کو آزمائیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو لہذا ہمیں نیت کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہونا چاہیے. اس سے کہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل رہے گا تو یاد رکھیں معاملات آسان رہیں گے. لیکن اگر ہم اپنے نفس کے اوپر بھروسہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں ایسی صورت کے اندر ہماری نیت جب خراب ہوگی تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ ہمیں اس کا مزہ چکھا دے. تو لہذا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت نبویہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور لفظ انشاءاللہ کو اپنے معاملات کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.